جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں خانے وال میں، مکی چوک پر، جہاں پر جناب شفیع گولڈن صاحب پراپرٹی کا ان کا دفتر ہے۔ ان کے آج مہمان ہیں پاکستان کی فیمس سیلیبریٹی اور پاکستان کی پہچان، جن کو اللہ پاک نے چند ہی دنوں میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کرنے کا موقع دیا۔ آپ ایک میاں چنو کے چھوٹے سے گاؤں سے بلانگ کرتے تھے، اس کے بعد آپ کی لگن، آپ کی محنت، اللہ پاک نے آپ کو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے موقع دیا، اور انہوں نے خوب نام روشن کیا بھی۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں جناب ندیم ارشد صاحب، جو ورلڈ ریکارڈ پاکستان کا بنا کے آئے ہیں اور پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کر کے آئے ہیں۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی۔ سب سے پہلے تو میں ندیم ارشد صاحب کو السلام علیکم، وعلیکم آپ کو السلام۔ بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارکی، بلکہ میری طرف سے پورے پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو، جن کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے عزت دی ہے اور میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ تو یہ اس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو اس میں محنت تو میں نے الحمدللہ بہت زیادہ کی ہے، اور جیسے کہ میں صبح اور شام 2 سیشن کرتا تھا۔ صبح تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا سیشن ہوتا تھا، اور شام کو 2.5 سے 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا تھا۔ تو اس میں الحمدللہ میری اگر دیکھا جائے تو 6-7 سال کی محنت ہے جو میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اور اگر اس میں اگر دیکھا جائے تو والدین کی، بلکہ پورے پاکستانی قوم کی بہت ساری دعائیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے ایک گولڈ میڈل سے نہیں، دو گولڈ میڈل سے نوازا ہے۔ تو آپ کے والدین کا آپ کو یہاں تک پہنچانے میں کہاں تک کردار ادا کی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو میں نے، جیسے کہ میں نے اسکول لیول سے سٹارٹ کی، میں نے ویسے 2012 سے یہ سٹارٹ کی گیمز، اور اسی طرح آگے بڑھتا گیا۔ ادھر جو میرے میاں چنو سے استاد ہیں، میرے بیسک استاد رشید احمد ساقی صاحب ہیں، انہوں نے الحمدللہ بڑی محنت کروائی۔ اور جیسے میں نے 2015 میں وابڈا جوائن کی تو فیاض حسین بخاری صاحب ملے، اور ساتھ تھریڈ فیڈریشن جنرل کمسائی صاحب کا بڑا ساتھ رہا، انہوں نے الحمدللہ بڑا ورک کیا۔ اور پاکستان سپورٹس بورڈ کا بھی، پنجاب سپورٹس بورڈ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، اور وابڈا کا بھی، جنہوں نے مجھے نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ہیروز ہیں ان سب کو جابز دی ہیں، اچھے گریڈ دیے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ بھی جنہوں نے رات دن محنت کروائی ہے، تو میں نے 2 گولڈ میڈلز جیتے ہیں، وہ سلمان بٹ صاحب ہیں، انہوں نے الحمدللہ بڑا ہی ورک کیا ہے، رات دن ہم نے مل کر الحمدللہ ٹریننگ کی ہے، تو اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ آنے والے انشاءاللہ جتنے بھی کمپٹیشن آ رہا ہے ان کے لیے بھی بھرپور تیاری کروں گا۔ اچھا ندیم ارشد صاحب، آپ آج جس مقام پر پہنچے ہیں الحمدللہ، آج پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے آپ سیلیبریٹی ہیں، تو آج جس مقام پہ کھڑے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو جیسے ابھی الحمدللہ میں اپنے ضلع خانے وال میں پہنچا ہوں، تو شفیع گولڈن صاحب ہیں، انہوں نے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی۔ تو یہی ایک چیز ہوتی ہے پلیئر کے لیے، جو لوگ پلیئر کو عزت دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یہی جذبہ ہے جو تو وہ پلیئر میں آتا ہے، تو وہ آگے لے کے جاتا ہے انسان۔ آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل، پیغام یہی ہے کہ جیسے میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں، 115 سے، اور تحصیل میاں چنو ہے، تو میں نے یہ اسکول لیول سے میں نے گیم سٹارٹ کی، تو اللہ کا شکر ہے پاکستانی قوم کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے الحمدللہ میں نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں انسان محنت کرے تو آگے نہیں بڑھتا، آپ دل لگا کے محنت کریں تو اس کا ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور پھل دیتا ہے۔ جس ٹائم مقابلہ ہو رہا تھا آپ ان دنوں انجرڈ بھی تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے یہ اچیو کیا، پاکستان کا نام روشن کیا، تو آپ اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دیں گے؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو ٹوکیو اولمپکس کے بعد اس وقت بھی مجھے انجری تھی، اس وقت بھی بڑی ہوپ تھی پاکستانی قوم کو بھی، مجھے بھی، کہ میں الحمدللہ اولمپکس میں میڈل لے کے جاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو قسمت میں ہو وہی ملتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے الحمدللہ بھرپور محنت کی، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ یار میں نے پہلے ہی جو ہے نا وہ پاکستانی قوم کو بڑا مایوس کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں نے پاکستان کی ہسٹری قائم کی ہے کہ میں ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے گیا ہوں اولمپکس کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ٹارگٹ میں نے اچیو کیے ہیں وہ میری ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ تھی، وہ امریکہ میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد کامن ویلتھ گیمز تھی، ورلڈ اسلامی گیمز تھی۔ تو الحمدللہ جو میں نے ٹارگٹ رکھا تھا، اور ساتھ جو اگر دیکھا جائے تو سلمان بٹ صاحب ہیں، ان کا الحمدللہ بڑا ورک ہے، سلمان اپنا ایتھلیٹک فیڈریشن کے جنرل کمسائی صاحب ہیں، انہوں نے بڑا ورک کیا، تو میں اس مقام پہ پہنچا۔ لگن، لگن جب تک انسان کے اندر نہ ہو اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ندیم ارشد صاحب کی لگن تھی، محنت تھی، اور والدین کی دعائیں تھی، دوستوں کی محبت تھی، اور پاکستانی عوام نے خوب دعائیں کی اللہ پاک سے، اور ندیم ارشد صاحب نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اللہ پاک ان کو اور ترقی دے اور یہ مزید پاکستان کا نام روشن کرے۔ جی